بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت ایسی بن جائے گی، مٹی کو ہاتھ لگاؤ سونا بن جائے گی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ پر ہمیشہ اپنا فضل کرم بنائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کل بہت سارے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے موڑ آ چکے ہیں اور ہم وہاں پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ایسی بات نہیں تھی۔ پہلے تو ہم مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتی تھی۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے تھے ہمیں کامیابی حاصل ہوتی تھی اور کبھی بھی ہمیں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ بڑا ہی اچھا کاروبار، چلتا ہوا کاروبار بھی اگر کوئی ہمارے سپرد کر دے تو چند دنوں میں وہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، ایسے تمام لوگوں کے لیے آج کا عمل بڑا خاص ہے، جس میں نہ کوئی وظیفہ ہے اور نہ ہی کوئی ذکر و اذکار آپ نے کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں، نہ کوئی تعویذ ہے اس کے اندر، بلکہ ایک چھوٹا سا کام آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعتاً قسمت ایسی بن جائے گی کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے سونا بن جائے گی۔ بڑے ہی ناکام ترین کاروبار میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کے اس کاروبار کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب ہوگی انشاءاللہ و تعالی۔ لیکن آپ سمجھ کر اس کام کو آپ کیجئے۔ سب سے پہلے تو تلاوت قرآن کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے روزانہ، جتنی بھی آپ کر سکیں، لیکن پڑھنا روزانہ ہے۔ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ضرور کر لیا کریں، کہ اس کو کرنے سے اللہ رب العزت اس دن کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کریں، اور اس کے ساتھ نماز کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ نماز میں سستی نہیں کرنی، بلکہ وقت پر نماز کو آپ نے ادا کر لینا ہے۔ اگر یہ دو کام آپ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ تیسرا کام دیکھ لیجئے، یہ ہے استغفار۔ استغفار کی آپ نے کثرت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی وظیفہ ہے، میں نے تو پہلے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آج آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتانا، بلکہ ایک کام آپ کو بتانا ہے جو آپ نے کرنا ہے اور اپنی قسمت کو آپ نے بنانا ہے۔ لیکن استغفار یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ استغفار کی ضرورت تو ہم جیسوں کو ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، خطا کا تصور تو بڑی دور کی بات ہے، خطا ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے نبی اللہ رب العزت کی ذات کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، اولیٰ بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، اشرف بھی ہیں، اجمل بھی ہیں۔ ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا سے بہت ہی بڑا مقام مرتبہ، کہ جس مقام اور مرتبے کو کوئی بھی کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے، تو وہ ہمارے لیے تھا اور ہماری رہنمائی کے لیے تھا۔ نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ، استغفار کی کثرت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کوئی بھی استغفار کے جو بھی کلمات ہیں ان کلمات کو آپ نے دہراتے رہنا ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو اتنا ہی کہتے رہیے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ اس کے بعد جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی آمدن جتنی بھی ہے، کم ہے زیادہ ہے، آپ نے اپنی آمدن میں سے کچھ ایک حصہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں کرنا، مصیبت سمجھتے ہوئے نہیں کرنا، پریشانی سمجھتے ہوئے نہیں کرنا،
بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے، کہ جس میں خالق کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے وعدے بھی فرمائے گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنی آمدن میں سے ایک حصہ مقرر کر لینا ہے، جتنا بھی آپ کر سکیں، 100 میں سے 5 روپے، 100 میں سے 10 روپے، یا 100 میں سے 2 روپے، جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے۔ اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے قرب و جوار میں کہیں پر بھی کوئی غریب، مسکین، یتیم، بیوہ نظر آ جائے، آپ نے وہ اپنے مال سے نکالا ہوا وہ اس کو دے دینا ہے، اور دعا کرنی ہے، اے اللہ میں یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، میری تمام جائز حاجات اور نیک مقاصد میں مجھے کامیابیاں عطا فرما، رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ یہ دعا آپ نے ضرور کرنی ہے جب بھی آپ اپنی آمدن میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ اس کو کسی مدرسہ میں بھی دے سکتے ہیں، کسی مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، جہاں آپ کو آسانی لگے وہاں پر آپ اس نکالے ہوئے صدقے کو دیں گے۔ اور یاد رکھیے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ 1000 دیں گے، یا پھر آپ 2000 مہینے کے بعد دیں گے، یا پھر آپ ہفتے میں 1000 روپیہ دیں گے، اس طرح کی، بلکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ آپ جتنا خرچ کر سکتے ہیں اتنا آپ نے خرچ کرنا ہے، مستقل مزاجی سے کرنا ہے، پھر دیکھیے گا کیسے خالق کائنات دن پھیر دیتے ہیں، کاروبار بھی ملے گا اور بڑھے گا بھی، ملازمت ملے گی، ترقی بھی ہوگی، رزق میں اتنی وسعت ہوگی کہ کبھی بھی رزق گھر سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔